محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. واللہ غالب علی امری، اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ اپنے فیصلے پر غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، سورہ یوسف کی ایک آیت کا یہ ٹکڑا قرآن مجید کا تلاوت کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑی حقیقت اسے بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ہر فیصلہ وہی نافذ ہوتا ہے، اور وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے پر قادر اور قدیر ہے. دنیا کی اکثریت اس بات سے غافل ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کا قصہ اس کے اندر بہت سے دروس اور اسباق موجود ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان، میں نے ستاروں کو اور 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ خواب اور اس کی یہ تعبیر جب وہ سیدنا یعقوب سے کہہ رہے ہیں ھذا تأویل رؤیای من قبل، ابا جان یہ وہ خواب ہے جو مجھے اللہ نے پہلے دکھایا تھا. یہ خواب کی تعبیر اور خواب آنے کے درمیان کے جو مراحل ہیں، اگر ان پہ غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ اپنے فیصلوں پر کیسے غالب ہے. کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور کنویں میں پھینک دیتے ہیں.
ایک قافلہ اس کے ذریعے میرا اللہ ان کو کنویں سے نکالتا ہے، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا اس قافلے کے ساتھ مصر کے بازار میں پہنچنا اور وہاں ایک غلامی کی کیفیت میں ان کے ریٹ طے ہونا، اور پھر اس سے آگے بڑھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف ان خواتین کا وہ مکر اور فریب، اور پھر ان کو جیل میں ڈالا جانا، بادشاہ کا خواب، اور پھر اس کی تعبیر میں اسے میرے اللہ نے اسے محتاج بنایا سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں اس وقت ان حالات میں کس نے یہ سوچا تھا؟ کیا بھائیوں نے یہ سوچا تھا کہ یہی بھائی جسے ہم اپنے ہاتھ سے کنویں میں پھینک رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ سوالی بن کے اسی بھائی کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا؟ کیا وہ بادشاہ جس نے جیل میں ڈالا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ ظلم و ستم اور پھر وہ زیادتیاں، کیا ان لوگوں کا یہ تصور تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی اس تخت و تاج کا بادشاہ ہوگا؟ واللہ غالب علی امری، لوگوں میرا اللہ اس کا ہر فیصلہ، وہ ہر فیصلے پہ قادر ہے اور وہی غالب ہو کے رہنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا انجام ذکر کیا جنہوں نے دنیا کے اندر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں دنیا کا سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ میرے اللہ نے اس خدائی کے دعوے دار کو غرق کیا اور رہتی دنیا تک رب العالمین نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی لیے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اور مجھے اور آپ کو یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس سے میرا اللہ دوستی لگا لے اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، لوگوں رب سے یہ مانگا کرو، اے اللہ جن کو تو اپنا دوست بناتا ہے، اے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے، مجھے بھی ان فقیروں میں شامل فرما لے، ان لوگوں میں شامل فرما لے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے ساتھ میرے اللہ کی نصرت ہو، میرے رب کی مدد ہو، اور رب العالمین جسے غالب کرنا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ پیارے بھائیوں، انا ربکم الاعلی کا دعوے دار فرعون رب العالمین نے اسے غرق کیا، عبرت کا نشان بنایا۔ اور قرآن مجید کے اندر ایسی اور بھی مثالیں تاریخ کے اندر بھی موجود ہیں۔ امام زمخشری تفسیر کشاف میں ایک ملحد کا قصہ لکھتے ہیں کہ جب اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اگر اللہ پانی کو زمین میں گہرا کر دے، کون سی ایسی ہستی ہے جو یہ بہتے ہوئے چشمے اور اس پانی کو نکال دے؟ جب اللہ کو نہ ماننے والا ملحد اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی اور اسے یہ سنائی گئی تو غرور اور تکبر سے یہ کہنے لگا کہ ہم دنیا کے آلات استعمال کر کے، ہم زمین کو کھود کر کسیوں کے ذریعے، بیلچوں کے ذریعے اور جدید آلات کے ذریعے ہم زمین سے پانی نکال لیں گے، اور میرے پروردگار نے زمین کا ہی پانی نہیں، میرے اللہ نے اس کے آنکھ کے پانی کو خشک کر دیا، آنکھوں کے پانی کو خشک کر دیا، اور اطباء نے اس بیماری کو لا علاج قرار دے دیا۔ جس نے میرے اللہ کی قدرت پر اعتراض کیا، اللہ کے قرآن پر اعتراض کیا، میرے رب نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس لیے کہ فعال لما یرید، میرا پروردگار وہ ہے فعال لما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے، فعال لما یرید، وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، چاہے دنیا کے قوانین، دنیا کے قواعد اور ضوابط
وہ اس کے خلاف بھی کیوں نہ ہوں۔ سمندر کا کام دبونا ہوتا ہے، البحر لا یغرق، لیکن میرا رب جب چاہے فعال لما یرید، فعال لما یرید، سمندر کا کام دبونا ہے، لیکن میرا رب جب چاہے، وہ ایک معصوم سا بچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ماں نے جب اسے بہتی لہروں کے حوالے کر دیا، ایک صندوق میں ڈال کر، میرے پروردگار نے اسے ان موجوں میں ڈوبنے نہیں دیا، بچا کے دکھایا۔ لوگوں، قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ پانی کا کام دبونا ہے، لیکن میرا رب جب چاہے وہ پانی نہیں ڈبوتا۔ میرا رب اس قدرت، اپنی قدرت کے ساتھ اس قانون کو بھی بدل دیتا ہے۔ آگ کا کام والنار لا تحرق، آگ کا کام جلانا ہی جلانا ہے۔ کون سی ایسی آگ ہے جو نہیں جلاتی؟ لیکن جب میرا رب چاہے وہ آگ کو بھی یہ آرڈر دے دے، اور آگ کے اتنے بڑے بڑے شعلوں کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میرا رب جب چاہے تو اس وقت وہ آگ بھی نہیں جلاتی، اور رب نے یہ دنیا کو کر کے دکھا دیا۔ ساری دنیا جلانا چاہتی ہے، میرے رب نے بچا کے دکھایا۔ میرے پیارے بھائیوں، پہاڑ، اس کی بلندی، پہاڑ کا کام جو اس کی بلندی پہ چڑھ جائے وہ اسے بچاتا ہے، لیکن جب میرا رب چاہے والجبل لا یعصم، پھر پہاڑ کی بلندیاں بھی نہیں بچاتی۔ جناب نوح کا بیٹا، باپ نے کہا کشتی میں آ جا، کہا پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، لیکن جب میرے رب کا آرڈر آیا، رب کا فیصلہ آیا، تو پھر وہ پہاڑ کی بلندیاں بھی اسے ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے بچا نہ سکی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے میرا پروردگار، فعال لما یرید، وہ جو چاہے، جو کرنا چاہے، مچھلی کے پیٹ میں جائے، مچھلی کا پیٹ ہر چیز کو ہضم کر دے، لیکن والحوت لا یحزن، لیکن جب میرے رب کا آرڈر ہو، فیصلہ ہو، تو جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اندھیروں کے اندر، تاریکیوں کے اندر، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جہاں آکسیجن، جہاں دنیا کی زندگی کوئی بقا کے لیے ظاہری طور پر کوئی ایسا سبب موجود نہیں، لیکن میرا رب جب بچانا چاہے وہاں سے بھی بچا کے دکھا دے۔ فعال لما یرید، وہ ہستی سیدہ مریم علیہ السلام، اس کماری مریم سے میرا اللہ جناب عیسیٰ کو پیدا کر کے دکھا دے۔ والرضیع لا تتکلم، لوگوں، بچے بولتے نہیں، دودھ پیتے بچے نہیں بولتے، لیکن جب رب میرا بلانا چاہے پھر اس بچے کو بھی بولنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرما دے۔ یہ ہے میرا پروردگار، فعال لما یرید، جو چاہے، جس کا ارادہ فرمائے، جو کرنا چاہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون۔ سورج کا کام روٹین میں، عام روٹین میں، ایک وقت تک، جب تک میرا رب چاہے گا، طلوع ہونا، غروب ہونا، لیکن جب میرے رب نے چاہا، صحیح بخاری میں قصہ موجود ہے، جب میرے اللہ نے چاہا اپنے نبی کے لیے، سیدنا یوشع بن نون کہا، اے سورج، تو بھی رب کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے اس سورج کو روک دیا، جب تک اس کو جنگ میں فتح نہیں ہوگی اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا۔ اور صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے جو بتایا، صرف یہی ایک موقع ہے، اس کے علاوہ آج تک پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ سورج کو روک دیا گیا ہو یا دوبارہ اسے غروب ہونے کے بعد واپس لایا گیا ہو۔ ایسے قصے، کہانیاں اور جھوٹی من گھڑت حکایتیں تو بہت ہیں، لیکن صحیح بخاری میں ایک قصہ موجود ہے
میرے پیارے بھائیوں یہ میرے اللہ کی قدرت، سورج کو چاہے تو روک دے، چاند کو چاہے تو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا میرے اللہ نے۔ یہ رب کی قدرتیں، فعال لما یرید، جو چاہے جس طرح چاہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، مختار کل بھی ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ساری کائنات سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، لیکن میرے اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کرے، ولا یخاف عقباها، جو وہ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے اس انجام سے وہ نہیں ڈرتا، ولا یخاف عقباها، اس کا جو فیصلہ ہے وہ کرتا ہے اور کر گزرتا ہے، اس لیے کہ جو اس کا ارادہ ہے وہی نافذ ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے، ولا یخاف عقباها، اس کے انجام سے میرا رب نہیں گھبراتا، اس لیے کہ میرے رب کو نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، لا یسأل عما یفعل۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے، اس اللہ کو پہچانیے، اس رب کی طرح تعلق جوڑیے، اس رب کی قدرتوں اور طاقتوں پر ایمان لائیے، میرے پروردگار اسی سے رجوع کیجئے، اسی سے اپنے معاملات تمام حالات میں، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، لوگوں کون ہے جو مجبور، بے کس، بے بس اور لاچار کی پکار کو سننے والا، جب دنیا کے سارے تعلق ٹوٹ جائیں، جب دنیا کی ساری امدادیں بند ہو جائیں، جب دنیا کے راستے منقطع ہو جائیں، امن یجیب المضطر اذا دعاه، ایک ہستی سے تعلق، ایک ہستی سے رابطہ، ایک ہستی سے مضبوط تعلق، میرے پیارے بھائیوں یہ پھر بھی ایک مسلمان کا قائم رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ اب ایک مسلمان کو اللہ کی قدرتوں پر ایسا یقین ہونا چاہیے، ایسا پختہ ایمان ہونا چاہیے، اور آج کے اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے، میرے پیارے بھائیوں، اس فتنوں کے دور میں، الہاد کے دور میں، جب دنیا الہاد کی طرف بڑھ رہی ہے، رب العالمین کی ذات کا انکار، پروردگار کی، رب العالمین کی ہستی کا انکار، میرے پیارے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے کہ انسان اللہ کے قرآن کو سمجھے، رب کے قرآن پر تدبر اور غور و فکر کرے، وحی الہی اس کے علم کو حاصل کرے، علم والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے پیارے بھائیوں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے، یہی چیز ہے جو انسان کو فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ میرا پروردگار، اس کی کاریگری، اس کی قدرتیں، اس کی طاقتیں، وہ دنیا کے قوانین، دنیا کے ضوابط، اس کا وہ محتاج نہیں، اس کی قدرت کیا ہے اندازہ لگائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک تربوز کہاں پیدا ہوتا ہے؟ خشک زمین پہ، ریتلی زمین، تربوز، لیکن جب وہ تیار ہوتا ہے، خشکی پہ تیار ہونے والا، ریتلی زمین میں اس کی جڑیں، اور پھر وہ تیار ہو کر جب سامنے آتا ہے تو وہ صرف اور صرف پانی، 92% پانی ہے، 8% صرف باقی حصہ ہے، اس کے اندر یہ پانی کس نے بھرا؟ خشک جگہ پر۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت۔ اور دوسری طرف آج کل منجی کا موسم ہے، آپ دیکھیں ابتدا سے لے کر انتہا تک اس چاول کی فصل کہاں تیار ہوتی ہے؟ پانی میں لگتی ہے، مسلسل پانی میں، لیکن جب تیار ہوتی ہے تو اس چاول کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی قدرت اور طاقت۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، اور اسی سے نکلنے والی چیزیں، سب کے اندر مٹھاس کو میرے اللہ نے بھر دی۔ آم کو بھی میرے اللہ نے میٹھا بنایا، گنے کو بھی رب نے میٹھا بنایا، یہ جاپانی پھل کو بھی میرے رب نے میٹھا بنایا، کھجور کو بھی اللہ نے میٹھا بنایا، لیکن آپ غور کریں، گنے کے اندر مٹھاس ہے لیکن رنگ سبز ہے، جاپانی پھل کے اندر بھی مٹھاس ہے لیکن رنگ کو میرے رب نے سرخ بنا دیا۔
میرے پیارے بھائیوں، کھجور کے اندر بھی مٹھاس ہے لیکن رنگت میرے رب نے سیاہ بنا دی۔ یہ قدرتیں کس کی ہیں؟ آم کے اندر بھی مٹھاس ہے، رنگت پیلی ہے۔ آپ اس زمین کو کھودنا شروع کر دیں، زمین کی تہوں میں چلے جائیں، کہیں آپ کو نہ تو میٹھاس کے میٹھے کے گودام ملیں گے اور نہ کہیں رنگوں کے سطور ملیں گے۔ یہ قدرتیں کس کی ہیں؟ یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی قوتیں اور طاقتیں اور اس کی قدرتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، لوگوں زمین کے اندر غور کر لو، فی الارض قطع متجاورات، یہ قریب قریب زمین کے ٹکڑے، ملے جلے زمین کے خطے، ایک جگہ سے بہترین میرا رب سبزہ اگا رہا ہے، ساتھ ہی شور والی زمین ہے، بنجر اور ویران زمین ہے۔ فی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب، اور ساتھ ہی میرا رب باغات ہی، کہیں انگوروں کے کہیں کھجوروں کے مختلف باغات، میرا رب فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، پانی تو ایک ہی سب کو پلایا جاتا ہے لیکن یہ ذائقے الگ الگ، یہ رنگ الگ الگ، شکلیں الگ الگ۔ یہ کون بناتا ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین نے جناب آدم کو جب پیدا کرنا چاہا، خالق ارض و سما نے خلق آدم من قبضہ قبضها من جمیع الارض، ایک زمین کی ایک مٹی کی مٹھی، اس سے میرے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن اس مٹی کو میرے رب نے زمین سے لیا، فجاء منهم الابیض والاحمر، اور اس میں اس مٹی کے اندر میرے رب نے زمین کی مختلف جگہوں کی وہ مٹی، مختلف اس کی شکلیں اور کیفیتیں، کوئی رنگ کا کالا ہے، ایک ہی مٹی کی مٹھی سے میرے رب نے سب کو بنو آدم کو پیدا کیا، جناب آدم کی اولاد کو پیدا کیا، کسی کا رنگ سفید، کسی کا رنگ سیاہ، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی سخت مزاج اور کوئی نرم مزاج، کوئی خبیث النفس اور کوئی طیب النفس اور پاکیزہ نفس، کسی کے اندر سختی ہی سختی ہے، شدت ہی شدت ہے، ظلم ہی ظلم ہے، اور کسی کو میرے رب نے نرم بنایا۔ لوگوں، میرا رب فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ پر ہی، اپنی ذات پر ہی، اپنی جانوں پر ہی غور کر لو، تمہیں اپنا رب سمجھ آئے گا، اپنے رب کی یاد آئے گی، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ پر غور کرو۔ میرے رب نے کہاں سے پیدا کیا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً، کیا یہ ایک نطفہ نہیں تھا؟ پانی کی حقیر بوند نہیں تھی، اس پانی کے نطفے کو اتنی خوبصورت شکل دے دی، اتنا حسین و جمیل، اور ہڈیوں اور گوشت، پوست کا اور دماغ اور عقل اور یہ خون، یہ ساری چیزیں، میرا اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان ساری زندگی گزارنے کے بعد پھر کہتا ہے جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیسے اللہ پیدا کرے گا؟ کون اس کو زندہ کرے گا؟ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ذات جس نے کچھ نہیں تھا، صرف ایک پانی کا حقیر قطرہ تھا، اس سے ایک مکمل انسان بنا دیا، تو کچھ نہیں تھا، تیرا وجود تک نہ تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تیرا ذکر تک نہ تھا۔ جس ہستی نے تجھے عدم سے وجود بخشا، اب جب کہ تو وجود میں آ گیا، اب ساری زندگی گزار کے کیا اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا؟ أَلَيْسَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے؟ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کفر، رب کو نہ ماننے والا، رب کی پہچان نہ رکھنے والا، اور موت کے بعد کی زندگی اس پر یقین نہ رکھنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو مرضی کر لوں، جیسے مرضی زندگی گزار لوں، بس یہی جہاں ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جس نے رب کو پہچانا، جس نے خالق ارض و سما کو پہچانا،
جو یہ جانتا ہے کہ جس ذات نے، جس ہستی نے مجھے عدم سے وجود بخشا اور مجھے رب نے پیدا کیا، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا جس حقیقت تک پہنچنے کے لیے سائنس کو بھی ایک عرصہ لگا، دنیا کو وہ حقیقت سمجھنے تک اس صدیاں بیت گئیں، اور میرے رب نے قرآن میں یہ بیان فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ پر جوڑ کر دوبارہ اسے زندہ نہیں کریں گے، دوبارہ اسے اپنے سامنے کھڑا نہیں کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بھی سنایا، حدیث میں معروف واقعہ ہے، ایک شخص نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا جب میں مر جاؤں میرے جسم کو آگ لگانا، اس راکھ کو جو میرے جسم کی جلنے کے بعد ہو اسے کچھ کو پانی میں بہا دینا اور کسی کو ہواؤں میں اڑا دینا، کسی کو زمین میں بکھیر دینا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹوں نے ویسے ہی کیا، لیکن کیا میرا رب دوبارہ اسے زندہ نہ کر سکا؟ کیا میرا رب اسے دوبارہ جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا نہ کر سکا؟ میرے پروردگار نے پانیوں کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، ایک میرے رب کا آرڈر، سب کچھ جمع ہو کر انسان کی شکل میں سامنے حاضر ہوا۔ میرا رب فرماتا ہے اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری ہڈیوں کو جمع کر کے ہم تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو یہ تیری انگلیوں کے پورے بھی دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں۔ ایسا ریکارڈ دنیا کے اندر کون سی ایسی طاقت ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ 8 ارب انسان، ہر انسان کی اگر 2 انگوٹھے ہیں، یہ 16 ارب انگوٹھے اور یہ 10 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی، اور یہ 80 ارب ہاتھوں کی انگلیاں، ہر ایک کی انگلی پر بنا نشان، ہر ایک کی انگلی کا بنی لکیریں میرے رب نے الگ الگ بنائی۔ رب فرماتے ہیں انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، تجھے دوبارہ ہم زندہ نہیں کریں گے؟ ہم تو یہ دوبارہ تمہاری انگلیوں کے ان پوروں کو بھی اسی کیفیت پر بنانے پر قادر ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیری یہ انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا پروردگار، میرا خالق، اس کی پہچان یہی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آج دنیا کے اندر دنیا کفر، وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں مسلمانوں کا خدا شاید وہ نعوذ باللہ کمزور ہو گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ایسی بات نہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ لوگوں ایک چال یہ کافر چلتے ہیں، ایک مکر اور فریب اور دنیا کے سامنے چالیں یہ چلتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور ایک چال اور تدبیر میرے اللہ کی ہے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ محبوب فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کو مہلت دے دو، مَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ مہلت بڑی محدود ہے، جتنی بھی انہیں مہلت مل جائے گی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا ان اللہ لیملی الظالم، اللہ ظالم کو ظلم کے باوجود میرا رب مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت آتی ہے تو پھر وہ لوگوں کے لیے بھی عبرت بناتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جب حجاج بن یوسف اس کے مظالم کی انتہا ہو گئی، بڑے اللہ کے نیک بندوں کو، حتیٰ کہ کئی صحابہ تابعین اور اس کے ظلم کا شکار ہوئے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو اللہ کے بندے پاس سے گزرے، ایک تابعی محدث، اور کہنے لگے کہ یا اللہ تیرا کمال حلم ہے، تو کس قدر ظالموں کو مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن یا اللہ تو ظالم کو اتنی مہلت نہ دیا کر کہ بسا اوقات کہیں ایسا نہ ہو کہ مظلوم اس کا صبر جواب دے جائے، یا اللہ کہیں مظلوم کا صبر جواب نہ دے جائے، اور یا اللہ کہیں تیرا بندہ
یا اللہ جو تیرا بندہ ہے، واقعی تجھے پہچاننے والا، تجھ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والا، یا اللہ اس پر ظالم کا ظلم اس قدر نہ ہو کہ یا اللہ کہیں وہ بے صبرا نہ ہو جائے۔ فوت ہوئے جب خواب میں، یہ قصہ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، خواب میں ان کو دکھایا گیا کہ وہی سعید بن جبیر جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا، ان کا ایک خوبصورت محل اور بہترین اللہ کی طرف سے انہیں انعام اور نعمتیں۔ تو اس محدث کو یہ کہا گیا کہ اگر رب العالمین ان ظالموں کو یہ مہلت نہ دے اور وہ دنیا کے اندر ظالم یہ ظلم نہ کر سکیں، تو پھر مظلوموں کو اس قدر مقام اور مرتبہ اور اتنی بلندیاں اور اتنی شانیں یہ بھی تو میرے رب نے عطا کرنی ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جب رب کو پہچانا، رب کو یاد رکھا، رب کو نہ بھولے، ہر کام میں، ہر فیصلے میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ پروردگار جب چاہے، جیسے چاہے، تاریخ پہ آپ غور کریں، سیدنا یوسف علیہ السلام، ایک وہ وقت ہے کہ شہر کے پاس ہی کنویں کے اندر صرف قمیص نہیں، خود پورے کے پورے جناب یوسف موجود ہے، لیکن میرے رب نے یعقوب نبی کو خبر نہیں ہونے دی، اس لیے کہ میرے رب کی مرضی نہیں تھی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، لوگوں تم تو جو مرضی چاہتے رہو، جب تک میرا رب نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن وہی یوسف علیہ السلام ابھی مصر سے قمیص لے کے، وہ قمیص کی وہاں سے روانگی ہوئی، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت، یہ ہے میرے رب کی طاقت، اس لیے کہ وہ جب چاہے، جو چاہے، دنیا کی طاقت، دنیا کی قوتیں وہ جو مرضی سمجھتی رہے، فعال لما یرید، میرا پروردگار جو چاہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جب عقل نہ دے، شعور نہ دے، تو انسان کو یہ شعور بھی نہ دے کہ میں نے اپنے مردہ بھائی کو دفن کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ قصہ بھی موجود، جب دنیا میں پہلا قتل ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو سمجھ نہیں آ رہی اب اس لاش کا کیا کروں۔ اللہ کہتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، انسان کو سوجھ نہیں، لیکن میرے رب نے یہ تجہیز و تکفین اور دفن، یہ سارا سلسلہ ایک کوے کو سمجھا دیا، اور کوے کے ذریعے میرے رب نے انسان کو سبق پڑھایا کہ بھائی کی لاش کو ایسے دفن کرنا ہے۔ یہ میرا پروردگار ہے، نہ خبر دے جناب سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بڑی طاقت دی، ہر چیز پہ بادشاہت ہے، انسانوں پر بھی، چرند پرند پر بھی، جنات پر بھی حکومت، لیکن نئی خبر اس قوم کی جو سورج کی پجاری ہے، اور ہدہد کو میرے رب نے خبر دے دی، ہدہد آ کے بتا رہا ہے جناب سلیمان کو کہ میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں۔ یہ ہے میرے پروردگار کی پہچان۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رب سے جڑ جائیں، اس رب سے محبت، اس رب کی پہچان، اس کی قدرتوں پر ایمان، اس کی قوتوں پر ایمان، دنیا کے اسباب اسے اختیار کرنا اور ان کو استعمال میں لانا میرے رب کی یہ تعلیم بھی ہے، یہ حکم بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے۔ لیکن مومن اس کا یقین، ایمان تمام مادی اسباب کے ساتھ سب سے بڑھ کر پھر بھی میرے رب کی ذات پہ ہوا کرتا ہے۔ دنیا نے کہا، چیلنج کیا، تاریخ میں آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ واقعات سنتے ہیں، ٹائٹینک بنانے والے ایک نہیں سینکڑوں انسان، اور بنانے والے نے دعویٰ یہ کیا کہ اسے مسلمانوں کا خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، تقدیر بھی ڈبو نہیں سکتی، اور لوگوں نے دیکھا کہ پہلے سفر میں ہی غرق ہوا، اور وہ جناب نوح کی کشتی بنانے والا ایک انسان، اور جب چلایا تو کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور ٹھہرنا میرے اللہ کے نام کے ساتھ۔ رب نے سب کو ڈبویا،
ایک اس کشتی کو جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو بچا کے دکھایا، فعال لما یرید ان بطش ربک لشدید ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد ہی آسانیاں ہوتی ہیں، صبر کے بعد ہی انعامات ملتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق ارض و سماوات مسلمانوں کو بھی اللہ غیرت نصیب فرمائے، جرأت ایمانی ان کے اندر پیدا فرمائے، اور ہمارے مظلوم بھائی ان کی مدد کے لیے جو اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں ان کو استعمال میں لائیں، اور اس سب کے ساتھ اصل التجا اور دعا اور تعلق اور امیدیں میرے رب سے وابستہ رکھیں۔ شیخ مقبل ہادی کہا کرتے تھے، لوگوں اذا غلبت فعلیک بالدعاء، جب ہر طرف سے مایوسی ہو جائے، جب مغلوب ہو جائے، بے بس ہو جائے، فعلیک بالدعاء، دعا کا راستہ نہ چھوڑو، اس لیے کہ میرا پروردگار دعوت واحدہ ربما تنکب دولہ، ایک بد دعا اور ایک دعا، اس لیے کہ جو مظلوم کی بد دعا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچنا، آسمان تک اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، رب کے عرش تک جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا بسا اوقات ایک پوری حکومت اور ایک پورا خطہ اور سلطنت اسے برباد کرنے کا سبب بنتی ہے۔ دعوت واحدہ تنکب دولہ، ایک مظلوم کی بد دعا بسا اوقات پوری حکومت کا تختہ پلٹ دیتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو مظلوم ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، میرا اللہ ان کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے، ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان کے زخمیوں کو اللہ شفا نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ من حیث الامہ اللہ رب العزت ان کو توفیق سے نوازے کہ اپنے مظلوم بھائیوں کو ظلم کے شکنجے سے نکالیں، اور ان کی مدد اور نصرت کے لیے جو اللہ نے طاقت دی ہے اس کو استعمال میں لائیں۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد